دکھلا گی دینا گھبرائے گی دینا ارے پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کس کس کو نشان رکھ کے دکھلا گی دینا گھبرائے گی دینا ارے پھٹ جائے گا جب دیکھتے ہی گھر کو کلیجا ارے یار پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا یاد پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا یاد ہوگے بھیا ارے دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی دینا گھبرائے گی دینا بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں اللہ لعنت اللہ علیہ قول الظالمین پروردگار تمام بھیگی ہوئی آنکھوں پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، خصوصاً رئیس بھائی کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور ان کی اس نوکری کو شہزادی قبول فرمائے۔ آپ کے دلوں میں جو بھی خواہشیں ہیں پروردگار اسے پورا فرمائے۔ یہ تو جناب زینب سے ہی کوئی پوچھے کہ پورا گھر لٹ گیا اور کس منہ سے وطن میں داخل ہوئی ہے، یہ بیان کرنے کی چیز نہیں ہے عزادارو، یہ محسوس کرنے کی چیز ہے۔ اگر آپ کا 1 سال کے بعد سفر ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ
آپ کا سامان راستے میں لٹ جائے تو آپ گھر کا ارادہ نہیں کرتے کہ بچوں کو کیا منہ دکھاؤ گا، لیکن بیوی سے کوئی کتنی بڑی بڑی امانتیں لٹ گئی، سغرا سے کیسے منہ دکھائیں، اماں ام البنین سے کیسے نظریں ملائیں، ماں ام سلمہ سے کیسے نظریں ملائیں۔ سلام کریں عزاداروں، سلام کریں جناب زینب سلام اللہ، جو قربانی انہوں نے دی ہے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان کے مقصد کو سمجھ سکے کہ انہوں نے اپنے بھائی کے مقصد کو کس طرح سے عام کیا۔ یا اللہ مولا حسین کے عزاداروں کو توفیق دے کہ وہ مولا حسین کے مقصد کو سمجھ سکے، بیوی زینب کی قربانیوں کو سمجھ سکے۔ آئیے حضرات، اب میں مرثیہ خوانی کے لیے اکبر سلمہ اور ان کے ہم نواؤں سے گزارش کر رہا ہوں، پروردگار ان بچوں کو سلامت رکھیں۔ مرثیہ خوانی کے لیے تشریف لے چلیں، ایک نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں اور ان بچوں کے حق میں دعا کریں کہ پروردگار انہیں مزید ترقی عطا فرمائے۔ چھٹ کے آئی ہے زینب، صدمے دل پر اٹھائی ہے زینب، قبر شہ کی بنائی ہے زینب، کچھ یتیموں کو لا، کچھ یتیموں کو لا، ستائی ہوں تم سے ملنے یہاں میں آئی ہوں، اور لٹے قافلے کو لائی ہوں، بھائی کا ستا، بھائی کا ستا شام تک ننگے سر گئی زینب، کیوں نہ پہلے ہی بار، کیوں نہ پہلے ہی بار گئی زینب، اٹھ کے دیکھو
टुकड़े सदमों से जिगर भाई हो गया है सफेद सर भाई झुक गई है मेरी, झुक गई है मेरी कमर भाई। वादा पूरा मैं करके आई हूँ पुष्ट बता दिया, पुष्ट बता दिया दिखाए हो। सारे कुनबे को साथ लाई थी मेहनतों से घर बसाई थी मैंने दौलत ये माँ से पाई थी हो गई दफन जो, हो गई दफन जो कमाए थे। अब हो क्यों कर मेरी बसर भाई आए किस मुँह से जा, आए किस मुँह से जा घर भाई। अपना उठ के यहाँ से जाऊंगी खबर बालों से अपने झाड़ूंगी फूल हर सुबह हमें चढ़ाऊंगी शम्मा रातों को मैं, शम्मा रातों को मैं जलाऊंगी। यूं ही हो जाएगी बसर भाई क्या करेगी के नाम, क्या करेगी के नाम अगर भाई। क्या बताऊं शहीद की हालत तन था जख्मी थी धूप की शिद्दत और नमाजी व प्यास की शिद्दत सर उठाने की भी नहीं मौला। दफन इस जा है नामूर भाई दे दिया राया, दे दिया राया मिसर भाई। मुक़द्दर में मेरे रुसवाई क्यों ना दरबारी में मौत आई पेश हाके गई ये दुख पाई गुस्सा आया कभी, गुस्सा आया कभी नहीं भाई। जो वे जुल्म सह गई ज़ैनब सबके रोने को रहे, सबके रोने को रहे ज़ैनब। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला सलामत रखें बच्चों को जो जिस तरह से भी शहजादी की खिदमत में पुरसा पेश कर रहे हैं पूरी कायनात में जहाँ जहाँ भी परवरदिगार सबको सलामत रखें। आइए हज़रात, आज किसी तमहीद की ज़रूरत नहीं है, आपके अज़हान बिल्कुल आमादा है पुरसा पेश करने के लिए, लिहाजा मैं पसंद अदब गुजारिश करूँगा आली जनाब मौलाना सैयद आसिफ हुसैन रिजवी साहब अल्लाह से कि वो तशरीफ लाए, इनकी सेहत व सलामती के लिए सलवार पढ़ते हुए इनका इस्तकबाल हबीब खुदा खत्म अंबिया आवाज बुलंद सलवात। फातिहा।
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا اربعین ہے اور مظلوم کا چہلم پوری کائنات میں منایا جا رہا ہے۔ اللہ اگلے سال آپ سب کو اس دن مظلوم کربلا کے جواب میں ٹھہرائے، کیونکہ کائنات میں یہی وہ واحد نام ہے جس نام پر پوری کائنات اکٹھے ہو جاتی ہے، اور اس نام کا معجزہ ہی کہیے کہ حالات چاہے جیسے ہوں، اور ہر دور میں یہ ثابت ہوا، بعد کربلا ہر دور میں یہ ثابت ہوا کہ حالات چاہے جیسے ہوں لیکن عزاداروں نے اپنے جذبہ ولا میں کوئی کمی نہیں کی۔ اس کی گواہ پوری تاریخ ہے، پوری تاریخ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ زمانہ آج جیسے کہتے ہیں کہ کچھ کبھی کبھی دلوں میں یہ شاید کہ لوگوں کے وہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ حالات صحیح نہیں ہیں، یا کچھ دن پہلے ابھی جیسے حالات تھے زائرین کے لیے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن میں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ متوکل حجاج کے دور سے بھی کیا کوئی سخت دور ہو سکتا ہے جہاں یہ سختی لگی ہو کہ جانے والا اپنے ہاتھوں کو کٹا کے جائے گا، جانے والا اپنے پیروں کو کٹا کے جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت معصومین کو چاہیے یہ تھا کہ سال جو ہے زیارتوں کو لوگ نہ جائیں، لیکن میں نہیں سمجھتا اگر کسی کی نظر سے گزری ہو یہ روایت تو ضرور مجھے دکھائے کہ کسی معصوم نے زیارت کے لیے روکا، اس سال حالات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہمیت زیارت اتنی ہے کہ دور کوئی بھی ہو، سخت سے سخت دور ہو، چاہنے والوں کے لیے کوئی دور اس زیارت سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا ہے، اور اس جذبے کو ہر دور میں ثابت کیا جاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کے حالات کے تحت جو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ منظر ہے کہ صاحب کروڑوں لوگ، میں کہتا ہوں کہ آج تعداد میں ماشاءاللہ زیادہ ہیں، لیکن اس دور کا ایک زائر اگر ہاتھ کٹا کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے تعداد بڑھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری خلقت جو ہے امڑ کے آتی، اور یہ بھی سرزمین کربلا کا معجزہ ہی کہیے۔ آپ سب زائرین بیٹھے ہوئے ہیں بیشتر اس میں مجمع میں، اور جو نہیں گئے ان کے لیے دعا یہی ہے کہ پروردگار ان کو جلد سے جلد دیکھے جائے۔ کتنی سرزمین ہے وہ، بظاہر آنکھوں سے دیکھیے تو کتنی بڑی زمین ہے، لیکن ایک ہی وقت میں اتنے زائرین کو اپنے اندر سمیٹ لینا، جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں مولا کی وہ سرزمین آج کے دن جیسے وسیع سے وسیع تر ہوتی جاتی ہے۔ آؤ میرے زوارو آؤ، بہت تڑپ تھی تمہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر زائر
جو پہلی مرتبہ جو زیارت کو جاتے ہیں اس کیفیت کو محسوس کریں گے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک انسان زیارت کو نہیں جاتا ہے واقعی وہ جذبہ وہ تڑپ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا. لیکن جس وقت پہلی مرتبہ کربلا کی سرزمین پہ قدم رکھتا ہے جیسے لگتا ہے کہ مولا نے خود اس کے دل کو تھام لیا ہے. ان عزاداروں کو ان زائرین کو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو صرف اور صرف نام حسین سن کے تڑپ جاتے ہیں, بے اختیار ہونے لگتے ہیں. لوگ دیواروں سے جو ہے سر ٹکرانے لگتے ہیں مصائب سن کے. کیا کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ حسین نے وہ صبر کی قوت دے دی ہے کہ میرے ظاہر تو برداشت نہیں کر سکے گا, تو برداشت نہیں کر. بس اب یہ دعا ہونی چاہیے, ایک چیز کی دعا ضرور کر کے آیا کیجیے اور جانے والوں کے لیے بھی دعا کیا کیجیے کہ جو جا رہے ہیں حسین ان کو اپنا بنا کے بھیجیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جملہ بولا جاتا ہے اور بالکل صحیح ہے کہ جسے حسین بلاتے ہیں وہی جاتا ہے. جس کو وہ آواز دیتے ہیں وہی جاتا ہے. لیکن دعا یہ کر کے جانا چاہیے کہ مولا اگر آپ نے بلا ہی لیا ہے تو اپنا بنا کے واپس کیجیے. ایسے ہو جائیں کہ جیسے آپ چاہتے ہیں, ایسے بن کے چلے آئیں جیسے آپ کی مرضی ہے. کیونکہ آپ سے آپ کے کرم سے کوئی بعید ہے کہ جسے ایک رات میں حر نہیں حر علیہ السلام آپ نے بنا دیا. آپ کے کرم کی بارش کسی پر بھی ہو جائے گی, کسی بھی ظاہر پہ, اور یہ دعا کر کے جانا چاہیے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا, اس بات کو میں برابر جب زیارت کی بات آتی ہے تو ضرور کہتا ہوں کیونکہ بیشتر مجمع میں ہمارے نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو یہ ہدیہ ہے. یقیناً دعا کیجیے اور ہر سال کیا کئی مرتبہ سال میں جائیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تو نصیب والوں کو زیارت میں نصیب ہوتی ہے اور آپ کے لیے بہت بہترین موقع ہوتا ہے. لیکن ایک بات کا خیال ضرور رکھیے گا کہ زیارت کو جاتے وقت یہ ضرور دل میں تمنا ہونی چاہیے کہ یہ زیارت جو ہے مولا کی رضا کا باعث بن جائے, رضا مولا حاصل ہو جائے. کیونکہ جانا وہ تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے بلایا تو آپ جا رہے ہیں, لیکن ان کی رضا حاصل ہو جائے وہ بہت ضروری ہے, وہ زیادہ ضروری ہے. اب ان کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ اب ایک واقعہ اس سلسلے سے میں برابر پڑھتا ہوں, اس وجہ سے دہرا رہا ہوں تاکہ جو نوجوان نہ سنے ہوں وہ سنے اور اس بات کو درک کریں کہ زیارت میں جانا تو وہ نصیب کی بات ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ مولا آپ کی زیارت سے راضی ہو جائے, مولا آپ کے جانے کو قبول کر لے, مولا آپ کی آمد کو قبول کر لے, وہ زیادہ ضروری ہے. آپ جاتے ہیں جس وقت حرم میں داخل ہوتے ہیں اور سب سے پہلی مرتبہ آپ اذن دخول پڑھ کے اندر جب جاتے ہیں اور روح بروح بالمقابل ذری کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ. اس موقع کی میں بات نہیں کروں, یہاں تو کروڑوں کی بات ہے, وہاں ایک لمحے ٹھہرنا جو ہے وہ نصیب کی بات ہے. لیکن عام دنوں میں جب حالات بالکل بہتر ہوتے ہیں اور بالکل اطمینان سے آپ کھڑے ہوں, ہو سکتا ہے کسی زائر کو جواب بھی مل جاتا ہوں, میں نہیں کہہ سکتا, روحانی طور سے جواب اس کو حاصل ہو جاتا ہوں, لیکن وہ جواب آئے اور ساری خلقت سنے اسے, کیا نصیب ہوگا اس کا. کہ جواب سلام, اور ظاہر ہے کہ جب عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جب انہیں سلام کیا جائے تو جواب سلام واجب ہو جاتا ہے, کیونکہ سلام مستحب ہے لیکن جواب سلام واجب ہے. تو معصوم کو جب آپ سلام کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ ہمارے گناہ اس قابل نہیں بناتے ہمیں کہ وہ جواب ہم سن سکیں, لیکن جواب سلام تو آ رہا ہوتا ہے. لیکن وہ نصیب والے ہیں جن کو یہ جواب سنائی دے جائے, السلام علیک یا ابا عبداللہ. کہتے ہیں ایک زائر تھا عراق کا, اور آج بھی وہ مناظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, ابھی آپ کی آنکھوں سے سب گزر رہے ہیں منظر. کسی کے ہاں پیروں میں وہ سکت نہیں ہے کہ چل سکے, کوئی دوسرا اس کو سہارے سے لے کے جا رہا ہے, کوئی ایسا ہے کہ ویل چیئر پہ چلا جا رہا ہے. یہ آج کی بات ہے نا, اس زمانے میں لوگ جب زیارتوں کی بات آتی تھی تو جان کی بازی لگا دیتے تھے, اور خاص طور سے ماں باپ کے لیے. اللہ اکبر. ایک شخص مدافعات میں کہیں رہتا ہوگا عراق, نوجوان, ماں باپ بوڑھے ہیں, اور ہر سال کا اس نے یہ وظیفہ اپنے لیے قرار دیا تھا کہ 1 سال ماں کو اور 1 سال باپ کو. 1 سال ایسا ہوا کہ ماں نے کہا کہ بیٹا یوں تو اس سال بابا کے جانے کا وہ ہے, لیکن میری کچھ تمنا ایسی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید میں اگلے سال تک زندہ نہیں رہوں, بیٹا ہو سکے تو اس سال مجھے ملے. کہا مادر گرامی آپ کو تو معلوم ہے کہ میں کس طریقے سے لے کے جاتا ہوں, وسائل ہمارے پاس نہیں ہے.
मैं कंधे पे सवार करके लेके जाता हूँ। माँ रोने लगी, कहा बेटा जितनी मेरे इस नहीं जिस्म में जान है मैं उतनी दूर तक पैदल चलूंगी। बाद में तुम सहारा दे देना, लेकिन उतनी दूर तक मैं पैदल चलूंगी। मुझे मगर इस साल ज़ियारत से महरूम न कर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगला साल शायद मुझे न मिले। इसने कहा ठीक है मगर अगर आप ऐसा कह रही हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस साल ही आपको ज़ियारत करवा दूं। मेरे नौजवानों गौर से सुनो, जिस वक्त हरम में दाखिल हुआ, माँ बाप दोनों साथ में और बड़ी मशक्क़तों से लेके आया, न जाने इराक के किस मज़ाफ़ात, किस लिहाज से, किस करिए से लेके आया, धूल में बिल्कुल अटा हुआ है। कुछ देर के लिए सहन में बैठ गए, फिर माँ बाप को लेके जैसे ही जरी के बिलमुकाबिल गया और कहता है सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। पलट के जवाब सलाम आया। जवाब सलाम का आना था कि पूरी जरी में कोहराम हो गया। भाई हम सब ने आके सलाम किया है मजलूम को, हम सब ने सलाम किया, लेकिन किसी को जवाब सलाम नहीं आया। आखिर वजह क्या है कि आपको जवाब सलाम आया? अब सभी पूछने लगे कि क्या ऐसी नेकी थी तेरी की थी, मौला ने जवाब सलाम दे दिया। उसने कहा भाई मैं तो हर साल ही आता हूँ यहाँ, लेकिन इस साल चूंकि माँ ने बहुत जिद की, बेटा मुझे किसी भी तरीके से हरम में इस साल पहुंचा दे, क्योंकि अगले साल तक मैं नहीं समझती कि मैं जिंदा रहूंगी। शायद मौला को मेरी ये नेकी कबूल हो गई। सुना आपने, यानी मौला चाहते ये हैं कि जाहिर जब हम तक आए तो मेरी रजा से पहले अपने माँ बाप को राजी करके आए। ये मेरे नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी इतनी खिदमत कर लो कि अगर वो दुआएं दे दे तो मौला की भी रजा मिल जाए, क्योंकि ये वाहिद वसीला है बारगाह मासूम में तुम्हारी हर दुआ को पूरी कराने के लिए। जिनके माँ बाप इस दुनिया से उठ गए हैं उनके हक में दुआ करता है, उनके हक में दुआ करता है। मजलूम की ज़ियारत कोई परवरदिगार आप सबको बार बार लेके जाए, लेकिन इसके अलावा दुआ यही है कि आपकी ज़ियारत कबूल हो जाए। आप तो इत्मीनान से जाते हैं, जाहिर है कि इस वक्त वसाइल मौजूद है, लेकिन एक बहन जब आई थी पहली मरतबा लौट के करवाया, बस सदादारों वाले सब तो वो जाहिर है कि वक्त के दामन में गुंजाइश आज नहीं है। मैं बड़ा रास आपको मुतवज्जह कर चुका, पहली मरतबा आई है तो क्या आलम रहा होगा, क्योंकि ज़ैनब जब छोड़ के गई थी करबला तो ये कैफियत नहीं थी। लाशहाए शुहदा जो है मक्तल में बिखरे हुए थे, खुद भाई की लाश को बेगोर कफन देख के गई थी ज़ैनब, लेकिन अब जो वापस आई है तो तुरबत बन चुकी है, तुरबत हुसैन बन चुकी है अज़ादारों। लेकिन उससे पहले ज़ैनब रिहा हुई जब शाम से, आप सब सुनते हैं कि यजीद ने रिहाई का हुक्म दिया, यजीद ने रिहाई का हुक्म दिया, तो यजीद ने ऐसे रिहाई का हुक्म नहीं दिया, ऐसे नहीं हुक्म दिया उसने, बल्कि जब उसने देखा कि शाम अब हुसैन के लिए हर घर अज़ाखाना हो चुका है, हर घर से सदाए या हुसैन बुलंद होने लगी है, उससे पहले घर में कैफियत ये हो गई कि एक दिन ज़ौजा, जिसे तारीख ने किसी ने हिंद के नाम से जाना है, किसी ने हिंदा के नाम से, उससे बहस नहीं है, लेकिन एक नाम तो है ना, एक कोई भी नाम है तो। लेकिन उस ज़ौजा ने जब ख्वाब में देखा कि कैफियत ये है कि मेरे ही घर में एक स्याह अबारी उतर रही है और उसमें से चंद बीबियां निकल रही, एक मर्तबा ख्वाब में ही देख के वो परेशान हो गई कि आखिर मेरे घर में ये कैसी अबारी है जो उतर रही है। उसने देखा कि चंद औरतें हैं जो एक स्याह पोश मुअज्जमा को संभाले हुए हैं, और वो करीब जब आती है तो कहती है कि मेरे लाल ने तेरा क्या बिगाड़ा था। एक मर्तबा हाल में ख्वाब में घबरा के पूछती है, बीबी किस लाल की बातें कर रही है? कहा मेरा लाल हुसैन। अरे इसकी आंखें खुली, परेशान हुई कि आखिर मेरे घर में वो स्याह मारी और बीबी मेरे घर में आई। एक मर्तबा दौड़ी हुई गई हुजरे में, क्या देखा कि यजीद एक कोने में बैठा हुआ सरो सीना पीट रहा है। कहा तू ये क्या कर रहा है? कहा मैं जब खूब सोने की कोशिश करता हूँ तो रात में ख्वाब में मुझे कभी रसूल आके कहते हैं, अरे मेरे लाल हुसैन ने तेरा क्या बिगाड़ा, मेरे लाल हुसैन ने तेरा क्या बिगाड़ा था।
اے عزادارو، ایک مرتبہ ہند نے کہا کہ اگر ایسی کیفیت ہو گئی ہے تو کیوں نہ ان اسیروں کو رہا کر دے جن کو تو نے قید کر رکھا ہے، کیونکہ میں اب سونے کی بھی کوشش کروں گی تو مجھے نیند نہیں آئے۔ کہتے اس نے آزادی کا حکم دیا، ادھر رہائی کا حکم ملا، جناب سید سجاد آئے شہزادی کے پاس، فرمایا پھوپھی امبا اس نے آزادی تو دے دی ہے لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امامت کو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ کسی سے مشورہ کیا، امامت کسی سے مشورہ، لیکن ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا سید سجاد جا کے اس سے کہہ دو کہ ابھی ہم نے بھیا کا ماتم نہیں کیا، میرے لیے گھر خالی کرا دیا جائے۔ اے عزادارو، وہ ساری روایتیں آپ برابر مسلسل سنتے رہتے ہیں، مجھے تو اس فقرے سے آپ کو پوچھتاچھ کرانا ہے کہ جناب شہزادی نے جس وقت گھر مانگا تو ماتم کے لیے مانگا، اور تاریخ کہتی ہے کہ ماتم بپا ہوا گھر میں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب زینب کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ لوٹے ہوئے جو سامان ہیں انہیں واپس کر دیا جائے، اس میں سرحائے شہداء کا بھی مطالبہ تھا۔ کہتے ہیں کہ جب سرحائے شہداء آنے لگے تو ہر بیوی نے اپنے اپنے شہید کو گود میں لے کے ماتم کیا۔ علی اکبر کا سرایہ جناب لیلا نے بڑھ کے لیا، قاسم کا سرایہ ام فروا نے بڑھ کے لیا، ارے ننھے علی اصغر کا سرایہ روان نے گود میں لے کے عزادارو، سب سے آخر میں حسین مظلوم کا سرایہ، زینب اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اے میرے ماں جائے، ابھی زینب نے ماتم نہیں کیا۔ لیکن سنا ہے عزادارو، اسی اسنا میں ایک شام کی بوڑھی عورت نے دیکھا کہ دو ننھے سے جن کا لینے والا کوئی نہیں، ساری بیویاں اپنے اپنے شہیدوں کے ساتھ گریہ کر رہی ہیں، لیکن جو دو ننھے سر ہیں ان کا لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کیا بیویوں ان میں کوئی ان کی ماں موجود نہیں ہے؟ ایک مرتبہ زینب کھڑی ہو گئی، اے بیوی ایسا نہ کہو، پرسا دیجئے عزیزوں، پرسا دیجئے، پرسے کی وہ مجلس ہے، یہ تو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اے عزادارو، محرم کا جب چاند نمودار ہوتا ہے ہر عزادار کی یہ تمنا ہوتی ہے مولا ہمارے پرسے کو قبول کیجئے گا، اور تیزی کے ساتھ دن گزر رہے ہیں، یہاں تک کہ آج 40 کا روز آ گیا، لیکن کسی بھی عزادار سے پوچھے کیا رونے سے دل بھر گیا؟ آواز آئے کہ ابھی حسین کو مہمان آئے ہوئے کتنے دن، ابھی غریب مظلوم کو مہمان آئے ہوئے کتنے دن ہوئے۔ یہاں تک کہ اسباب میں سے شہزادی نے دیکھا کہ چند چادریں آئی ہیں، ایک ایک چادر اٹھاتی جاتی ہے اور ایک ایک بیوی کو دیتی جاتی ہے، لیکن اسی اسنا میں قید خانے میں ایک منظر عجیب تھا۔ جس وقت شہزادی نے ایک ننھی سی چادر اٹھائی اور ایک مرتبہ رک گیا، ارے قید خانے کی طرف، اے بیٹی، ارے تجھے پردے کا بڑا خیال تھا، سکینہ اٹھو، چادر آ گئی ہے۔ عزادارو، ماتم کے بعد جو ایک قافلہ روانہ ہوا اور بشیر کو جیسا حکم تھا کہ قید خانے سے گزارا جائے، قید خانے کے قریب جب قافلہ رکا تو جناب شہزادی نے فرمایا کہ اے شام کی عورتوں، اے شام کی عورتوں، کچھ وصیتیں ہماری ہیں سن لو۔ ایک مرتبہ قریب بلا کے بیویوں کو عجیب وصیت فرمائی کہ کبھی تمہیں غم روزگار سے فرصت مل جایا کرے تو شام کو اس قید خانے میں آ جانا۔ اس تاریخ قید خانے میں ہم نے ایک چھوٹی سی بچی سپرد خاک کی ہے، آ کے شمع جلا دے۔ وصیت جناب زینب تمام ہوئی۔ اے عزادارو، اب جو قافلہ روانہ ہوا، اب کربلا قریب آ رہی ہے، کربلا قریب، خدا آپ سب کو زیارت کے لیے لے کے جائے، پروردگار آپ کی تمناؤں کو پوری فرمائے۔ اے میرے اللہ، جلد سے جلد ان زائرین کی آرزو کو پوری فرما۔ جس وقت کربلا یہ کربلا کے قریب یہ قافلہ پہنچا ہے تو اس وقت عالم یہ ہے کہ جناب جابر تربت حسین سے لپٹے ہوئے بیعت کر رہے ہیں۔ پہلا زائر حسین ہے جو زیارت کے لیے آیا ہے۔ کیا کیفیت رہی ہوگی جناب جابر کی؟ اب تاریخ نے لکھا کہ جس وقت یہ قافلہ پہنچا تو ایک مرتبہ آواز آئی، جابر میری قبر چھوڑ کے دور چلے جا،
رو کے فرماتے ہیں کہ مولا اب تک میں نے بیان کیے، اب تک ہم نے کریا کیا، لیکن یہ حکم کیوں ہے کہ دور چلے جاؤ؟ کہا جابر تمہیں پتا نہیں ہے کہ میری بہن زینب ارے قید خانہ شام سے چھٹ کے مجھ سے مل گیا۔ مقتل کا جملہ یہ ہے کہ جناب جابر تیزی کے ساتھ قبر سے دور ہوئے، لیکن دیکھا جناب جابر نے کہ قافلہ بالکل قریب آ گیا ہے، لیکن آگے ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی کمر جھکی ہوئی ہے۔ اب جو قریب گئے تو دیکھا سید سجاد، اے آقا آپ کی یہ کیفیت! ایک مرتبہ رو کے سید سجاد نے کہا جابر ذرا بتلاؤ میرے بابا کی قبر کہاں ہے؟ کہا مولا جہاں آپ نے دفنایا تھا بالکل اسی جگہ تربت ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی جابر میں بابا کے پاس جا تو رہا ہوں لیکن میرے ساتھ پھوپھیاں بھی ہیں، جابر دور چلے جاؤ۔ اے عزادارو اب مقتل کا جملہ ہے کہ زینب قبر حسین کے قریب ناکے سے اتری نہیں بلکہ اپنے کو قبر حسین میں گرا دیا۔ حسین پہ بیٹھ گئی، بیعت کرنے شروع کیے، لیکن مقتل یہ کہتا ہے جناب زینب نے بڑی وضاحت نہیں بیان کی، بس ایک جملہ جو سب مقتل نے لکھا ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ رو کے فرمایا بھیا جس امانت کو سونپا تھا وہ امانت کو خانہ شام میں چھوڑ کے آئی ہوں بھیا، بس اتنا سمجھ لو کہ زینب زندہ واپس آ گئی۔ اور یہ کہہ کے کہا سید سجاد اتنا بتا دو کہ میرے غازی کو کہاں دفنایا، میری غازی کی تربت کہاں بنائی ہے؟ کہا پھوپھی اماں میرے ہمراہ چلو۔ ایک مرتبہ ترائی کا رخ کیا، دھیرے دھیرے جناب زینب کے قدم آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ ترائی جب نظر آئی قبر کو دیکھا، آواز دی اے سید سجاد ارے میرے شیر کی یہ قبر ہے، ارے اتنی چھوٹی۔ کہا پھوپھی اماں جس وقت میں نے لاشیں کو دیکھا تھا ٹکڑے ٹکڑے لاشوں کے۔ ہاں دادارو پرسا دیجئے، پرسا دینے میں کوئی کمی نہیں کیجئے گا، زمانے کے امام کے حضور پرسا دیجئے۔ اے دادارو 3 دن تک روایت کہتی 3 دن تک کربلا میں ماتم ہوتا رہا۔ تیسرے دن جب قافلہ چلا تو ایک مرتبہ شہزادی نے مڑ کے پھر دیکھا مقتل کی جانب، بھیا میں کبھی نہ جاتی مدینے، بھیا میں مدینے کبھی نہ جاتی۔ ایک مرتبہ آواز آئی زینب مدینے چلی جاؤ ورنہ سورا تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ اب جو جناب زینب نے منظر دیکھا کہ ساری بیویاں ناکے پر سوار ہو گئی لیکن ایک بیوی ہے جو ناکے پر نہیں سوار ہوئی۔ اب جو غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ قبر حسین سے لپٹی ایک بیوی بیعت کر رہی ہے۔ اب جو قریب گئی تو دیکھا روا اے بھابی مدینے نہ چلیے گا، آواز دی ارے شہزادی میں کیسے مدینے جاؤ؟ ایک کو مقتل میں چھوڑا، ایک کو قید خانے میں چھوڑا، والی کی قبر یہاں بنی۔ یہاں تک کہ قافلہ مدینے کے بس 2-3 جملے اور مسائل کو تمام کیا۔ ہزاروں اس وقت مدینے یہ قافلہ پہنچا ہے، تاریخ امامت کا عظیم ترین خطبہ ہے جو جناب سید سجاد نے دیا ہے۔ فرماتے ہیں مدینے والوں کیا پہچان سکو گے؟ یہ وہی قافلہ تھا جو 28 رجب کو گیا تھا۔ اللہ اکبر، لیکن مدینے میں داخلے کا عجب منظر تھا۔ خود بشیر کا یہ بیان ہے کہ جس وقت مجھے یہ حکم ہوا امام کا کہ مدینے کے اندر جا کے یہ سنا دو کہ قافلہ واپس آ گیا لیکن حسین واپس نہیں آیا، قافلہ واپس آ گیا لیکن حسین واپس نہیں آئے۔ اے عزادارو بشیر چلا، کہتے ہیں کہ مدرسے کے قریب کھڑے ہو کے بشیر نے آواز دی کہ قافلہ تو واپس آیا ہے لیکن حسین مارے گئے۔ اے عزادارو بس یہ سننا تھا کہ مرتبہ مدرسے سے کچھ بچے نکل کے آئے، کہا اے شیخ اتنا بتا دے علی اکبر واپس آیا یا نہیں، اور محمد واپس آیا یا نہیں۔
قاسم واپس آئے یا نہیں؟ ایک مرتبہ بشیر نے کہا ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو قافلہ باہر ٹھہرا ہے وہ روضہ رسول کی طرف آئے گا، اس میں دیکھ لینا کون کون واپس آیا۔ بشیر کہتا ہے کہ جیسے جیسے میں آواز دے رہا تھا پورا مدینہ جو ہے وہ سمٹا چلا رہا تھا۔ اسی اثنا میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی ضعیفہ ایک ضعیفہ میرے قریب آ رہی ہے جس کی انگلی پر پکڑے ہوئے ایک بچہ بھی ساتھ میں۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آنکھوں سے عاشق رواں ہے۔ ارے اس ضعیفہ کو میں کبھی دیکھتا تھا، کبھی بچے میں حسرت سے نگاہ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ضعیفہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس بچے نے ہاتھ چھڑایا اور تیزی کے ساتھ میری طرف بڑھا اور کہتا ہے شیخ اتنا بتا دے میرے بابا واپس آئے۔ مرتبہ بشیر نے غور سے بچے کو دیکھا، کہا بیٹے اتنا بتاؤ کہ تمہارے بابا کا نام کیا تھا؟ بس جیسے ہی کہا تمہارے بابا کا، کہا یہ بتاؤ یہ علم تمہارے ہاتھوں میں کیسے آیا؟ اے عزادارو بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ بشیر کیا تم عباس کے پسر ہو؟ بشیر کہتا ہے اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے یہ قافلہ جیسے ہی روضہ رسول کی طرف بڑھا، پورا قافلہ روضہ رسول کی طرف۔ لیکن اب زینب کی کیفیت یہ ہے کہ بار بار سید سجاد کی طرف دیکھتی ہے، بیٹا میرے لال پورا مدینہ سمٹ آیا، ارے میں کون سی روداد سناؤں، مجھے سب سے پہلے نانا کے تربت پہ جانا ہے، نانا کے مزار پہ جانا ہے۔ اب جو زینب پہنچی تو ایک مرتبہ دروازے پہ ہاتھ رکھا، جب جملہ ہے پچھتائے گا وہ ظلم جب مجھ پر نہیں ہوا نانا، نانا بس اتنا سمجھ لو زینب زندہ واپس۔ اللہ اکبر، پوری داستان ظلم جناب زینب نے سن رہے، لیکن قیامت کر دی شہزادی نے، وہ آخری جملہ عزادارو قیامت کر دی شہزادی روتے روتے فرماتی ہے نانا میں کیسے آپ کو دکھاؤں وہ ظلم کی داستان، ارے نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا، ارے وہ بازو میرے سن کے نشان دکھاتی، اے نانا کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام تک، ارے پشت پر تازیانوں کے نشان۔ اب جو زینب اٹھی ارے روداد سنا کے تو ایک مرتبہ لہد پہ ماں کے پہنچی، اے عزادارو ارے اب زینب کی کیفیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ دیکھ کے ماں کی لہد کو فرماتی ہے اماں زینب آئی ضرور ہے لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ زینب کا زندہ ہو کے آپ تک واپس آ جانا۔ ارے ظلم کی داستان میں اماں بس آخری کہ جس وقت میں آپ کے پاس آئی ہوں نا تو کوئی بھی تو پردیس سے آتا ہے تو کچھ تحفے لے کے آتا ہے نا، اماں میں بھی تحفے لے کے آئی ہوں، اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ اس گٹھری سے حسین کا وہ کرتا نکالا، حسین کا وہ تیروں سے زخمی کرتا نکالا، تربت لہد جناب سیدہ پہ رکھا، آواز آئی زینب اسے ہٹا لو، اے زینب گود میں سر حسین تھا، خشک گلے پر ظالم نے جس وقت خنجر پھیرا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن انت المحسن وبحق الحسين انت قديم الجسار وبحق الائمة الطفة الطاهرين من ذرية الحسين یا اللہ ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرما۔ روز اربعین ہے میرے مالک، مظلوم کربلا کا واسطہ جہاں جہاں بھی مومنین آباد ہیں ان سب کے جان مال کی حفاظت فرما، مومنین کی مشکلات کو آسان فرما، روئے زمین پر جہاں بھی ذکر مظلوم کربلا برپا ہے ذکر کرنے والوں کو ذکر میں شامل تمام مومنین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو یہ توفیق کرامت فرما کہ ہم زندگی میں بار بار زیارت یا تباہ جہاں سے مشرف ہوں۔
یا اللہ ہم سب کی اس پرسے کو بارگاہ حضرت حجت میں قبولیت کا شرف عنایت فرما. دائیے مجلس شد بھائی کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے رزق میں برکت عنایت فرما. اے اللہ ان کے تمام مرحومین کے درجات کو عالی فرما, ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. میرے مالک کچھ مومنین و مومنات عزیز ہیں, صدقے میں کربلا والوں کے بالخصوص ایک مومنہ کی دعائیں صحت کے لیے کہا گیا ہندوستان میں سب دلیل ہے. پروردگارہ ان سب کو صحت کامل اور عاجل یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں اب تعجیل فرما دیں اور ہم سب کو سرکار کے ناصرین میں شمار کرنے کی توفیق عطا. آپ سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما. کیا پڑھا شد بھائی کے لیے آج ہے چہلم پیاسوں کا 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 چلتا بھرا گھر اور خیمے آج وہاں ہے سناٹے آج وہاں ہے سناٹے آئی ہے زینب کرب بلا زینب کرب بلا آئی ہے زینب کرب بلا آج ہے چہلم پیاسوں کا 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 یاد آئے عباس جری تڑپی روئی بنت علی تڑپی روئی بنت علی ایسی حفاظت کیا پہرا حفاظت کا پہرا ایسی حفاظت کیا پہرا آج ہے چہلم پیاسوں کا آج ہے چہلم پیاسوں کا دھوپ میں لاشات پر کا پیٹ رہی تھی سر لیلا پیٹ
प्यासों का, आज है चैलम प्यासों का। दिल पर फरवा इब्ने हसन, जिसका हुआ पामाल बदाल, जिसका हुआ पामाल बदाल। गुरबत कुबरा वावेला, गुरबत कुबरा वावेला। आज है चैलम प्यासों का, आज है चैलम प्यासों का। चश्मा प्यासा असगर, नन्ना गला तीर और खंजर, नन्ना गला तीर और खंजर। माँ की नजर खाली झूला, खाली झूला, माँ की नजर खाली झूला। आज है चैलम प्यासों का, आज है चैलम प्यासों का। आज है चैलम प्यासों का, आज है चैलम प्यासों का। बच्चों का गम भूल गई, भाई के गम में बिनते अली, भाई के गम में बिनते अली। धरती पे हम आहो पुकार, हम आओ पुकार। धरती पे हम आओ पुकार। आज है चैलम प्यासों का, आज है चैलम प्यासों का। आज है चैलम प्यासों का। अरबई करने को आई है बहार, अरबई करने को आई है बहार। अरबई करने को आई है बहार। ऐसे छुट के बाबा दे में हार, अरबई करने को आई है बहार। अरबई करने को आई है बहार। ऐसे छुट के बाबा दे में हार, अरबई करने को आई है बहार। अरबई करने को आई है बहार। अरबई करने को आई है बहार। पेशवाई को मेरे आए कोई, पेशवाई को मेरे आए कोई। हौसला मेरा बढ़ाए तो कोई, हौसला मेरा बढ़ाए तो कोई। मुझको सीने से लगाए तो कोई, मुझको सीने से लगाए तो कोई। क्या हुआ मेरे घराने का चला, अरबई करने को आई है बहार। अरबई करने को आई है बहार। मेरा पास दिलावर है कहाँ, मेरा पास दिलावर है कहाँ। मेरा अरमान मेरा अकबर है कहाँ, मेरा अरमान मेरा अकबर है कहाँ। झूले वाला अली असगर है कहाँ, झूले वाला अली असगर। ये बताओ है कहाँ इब्ने हसन, अरबई करने को आई है बहार। अरबई करने को आई है बहार। मैं कभी कुछ बाजार में थी, मैं कभी कुछ बाजार में थी। और कभी कैद सितमगार में थी, कभी खैर सितमगार में थी। सरबरहना कभी दरबार में थी, सरबरहना
बाजुओं में मेरे रास्ते थी बंधी, बाजुओं में मेरे रास्ते थी बंधी, दुष्ट कोड़ों से बदन है जख्मी, दुष्ट कोड़ों से बदन है जख्मी, हर कदम पर ये गुफ्तार नहीं, हर कदम पर ये गुफ्तार नहीं, बाजुओं पर है मेरे दाग रसाल, भरपाई करने को आई है बहार, भरपाई करने को आई है बहार, अपना मुँह आँखों से धोने वाली, नमुआशों से धोने वाली, रात दिन आपको रोने वाली, रात दिन आपको रोने वाली, मर गई सीने पे सोने वाले, मर गए थे सोने वाले, उसका जिंदा
आँख मीठे कान सिमर ने चीनी जो बालिया राह तुझे मिल जाएगी अब घर चलो बीबी रिहाई मिल गई रिहाई मिल गई सकीना जाग उठो रिहाई मिल गई रिहाई मिल गई रिहाई मिल गई रिहाई मिल गई वो देख कर परिंदों को घर जाने का अरमान कहती थी रोके जाएंगे कब घर फूफी अम्मा चलने की अब वतन को क्यों जिद नहीं करती रिहाई मिल गई रिहाई सकीना जाग उठो रिहाई मिल गई रिहाई मिल गई रिहाई मिल गई रिहाई मिल गई अरमा था तुमको कितना घर जाने का बीबी जालिम के डर से तुम ना रातों को सोती थी तारीख कैद खाने में नींद आ गई कैसी रिहाई मिल गई रिहाई मिल गई सकीना जाग उठो रिहाई मिल गई रिहाई मिल गई रिहाई मिल गई रिहाई मिल गई चल कर बताना बाबा को तुम सारी दास्तां कैसे हुए मसायब तुम पर सरे जिंदा गुर्बत में तुम जो बाप से अपने जुदा हुई रिहाई मिल गई रिहाई मिल गई सकीना जाग उठो रिहाई मिल गई रिहाई मिल गई रिहाई मिल गई रिहाई मिल गई सलाम नलहे सलाम नलहे शब्बीर शबर सलाम सलाम नलहे दुर्र दिलावर सलाम सलाम नलहे कौन मोहम्मद सलाम सलाम नलहे सैनब कुल सलाम सलाम नलहे सलाम नलहे सलाम नलहे सलाम नलहे सलाम नलहे सकीना सलाम सलाम नलहे सकीना सलाम सलाम नलहे जन्न मुजाहिद सलाम सलाम नलहे जन्न मुजाहिद सलाम सलाम नलहे शियों के मौला सलाम सलाम नलहे शियों के मौला सलाम सलाम नलहे शाह सलाम नलहे सलाम नलहे भैया तेरे चेलों के लिए आई है ज़ैनब भैया तेरे चेलुम के लिए आई है ज़ैनब भैया तेरे चेलों के लिए आई है ज़ैनब भैया तेरे चेलुम के लिए आई है ज़ैनब दुख पाई है दुख पाई है दुख पाई
साथ अपने लुटे काफिले को लाई है ज़ैनब। भैया तेरे चेलम के लिए आई है ज़ैनब, भैया तेरे चेलम के लिए आई है ज़ैनब। समाचार मरकत पर है दुखिया का ये नौबा, आई है बहन मिलने उठो मेरे भैया, आई है बहन मिलने उठो मेरे भैया। बिन तेरे हर एक काम पर दुख पाई है ज़ैनब। भैया तेरे चेलम के लिए आई है ज़ैनब, भैया तेरे चेलम के लिए आई है ज़ैनब। भैया वतन जाके करूँ क्या, भैया तुम बतलाओ वतन जाके करूँ क्या। सुगरा तुम्हें पूछेगी तो बोलो मैं कहूँ क्या। जब भी ये ख्याल आया है घबराई है ज़ैनब। भैया तेरे चेलम के लिए आई है ज़ैनब, भैया तेरे चेलम के लिए आई है ज़ैनब। बाजारों में भैया बेमगना चादर गई, बाजारों में भैया दरबार यजीदी में गई तो कर ज़हरा। ताहुक्म जो तेरा वो बचा लाई है ज़ैनब। भैया तेरे चेलम के लिए आई है ज़ैनब, भैया तेरे चेलम के लिए आई है ज़ैनब। हर टूटे हुए दिल को सहारा भी दिया है, हर दर्द में गुनगे को दिलासा भी दिया है। हर हाल में हर बीवी को समझाई है ज़ैनब। भैया तेरे चेलम के लिए आई है ज़ैनब, भैया तेरे चेलम के लिए आई है ज़ैनब। अब्बास नहीं है जुज़ आबद बीमार कोई बात नहीं है, बस एक अमानत ये बचा लाई है ज़ैनब। भैया तेरे चेलम के लिए आई है ज़ैनब, भैया तेरे चेलम के लिए आई है ज़ैनब। सलाम पे आ फातिमा ज़हरा, सलवत सलाम पे आ फातिमा ज़हरा, हम आए हैं पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा। सलवात सलाम आप पे आ फातिमा ज़हरा, सलवात सलाम आप पे आ फातिमा ज़हरा, हम आए पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा। दरिया पाव से फत्ल किया फातिमा ज़हरा। सलवात सलाम आप पे आ फातिमा ज़हरा, सलवात सलाम लाना खुदा पे ज़ैनबे हसीने मन मारा खुदा पे, आए पैगंबरी ने मन मारा खुदा पे, ज़ैनबे हसीने मन मारा खुदा पे, आए पैगंबरी ने मन मारा खुदा पे, ज़ैनबे हसीने मन मारा खुदा पे। मन के भी अलमदारम बे मोइनो बे यारम, अज हयात बेदारम कारा खुदा पे, ज़ैनबे हसीने मन मारा खुदा पे। नौजवान अली अकबर हम शबीह पैगंबर, शीर दार
हैदर अली अकबर कारा खुदा हाफिज ज़ैनब हजी ने मन कारा खुदा हाफिज ज़ैनब हजी ने मन कारा खुदा हाफिज ज़ैनब हजी ने मन कारा खुदा हाफिज ابن زهرا وويلا ابن زهرا وويلا ابن زهرا وويلا ابن زهرا وويلا آئے شہید کربلا ابن زهرا وويلا آئے شہید کربلا ابن زهرا وويلا قوت بازو شیر خدا ابن زهرا وويلا قوت بازو شیر خدا ابن زهرا وويلا 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 ابن زهرا وويلا ابن زهرا وويلا ابن زهرا وويلا ابن زهرا وويلا آئے شہید کربلا ابن زهرا وويلا آئے شہید کربلا ابن زهرا وويلا قوت بازو شیر خدا ابن زهرا وويلا قوت بازو شیر خدا ابن زهرا وويلا 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 متوجہ سے آئے الصلاة والسلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا سقاي سكينة السلام عليك يا قبر بني هاشم السلام عليك يا أفضل الشهداء يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا بنت علي بن أبي طالب السلام عليك يا زينب الكبرى السلام عليك يا أخت الحسنين عباس علیہ الصلاة والسلام خصوصاً تمام شہیدان کربلا و اسیران کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیک یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا شاہ خراسان یا زامنان یتیمان السلام علیک یا فاطمة المعصومہ السلام علیک یا بنت ولی اللہ السلام علیک یا اخت ولی اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان السلام علیک یا منتقم خون حسین الامان 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 السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا کعبۃ الایمان السلام علیک یا مظہر الایمان السلام علیک یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وجعل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرات المؤمنین آپ تمام سے معروضہ ہے آج شام میں ٹھیک 8:30 بجے حیدرآباد مومنین کی جانب کی طرف سے ابو فقیرہ میں مجلس اعزا مقرر ہے. آپ تمام سے شرکت کا معروضہ ہے. چہلم ابو فقیرہ میں